سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ سویڈن کی حکومت نے کرونا کی وبائی صورتحال کی وجہ سے اپنے شہریوں کے لیے دنیا کے دیگر ممالک کے سفر کے لیے جو پابندیاں عائد کی تھیں ان پہ اب نظر ثانی کی ہے، اور وہ تفصیل آج کی اس ویڈیو میں شامل ہے۔ اور ساتھ ہی دنیا کے دیگر ممالک سے سویڈن میں اسائلم کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے جو پروسیس ہے اس میں بھی تبدیلی پیدا کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے جو پناہ کے لیے یہاں پہ لوگ آتے ہیں، خواہ وہ سیاسی پناہ ہے، اس حوالے سے جو طریقہ کار میں تبدیلی ہے وہ بھی میں اس کی تفصیل بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ کرونا کی وبائی صورتحال کی وجہ سے سویڈن کی پارلیمنٹ نے اس سال جنوری میں ایک قانون نافذ کیا تھا جس میں حکومت کو وسیع اختیارات دیے تھے کہ وہ کچھ پابندیاں اور کچھ دوسرے قوانین کا نفاذ کر سکتی ہیں، اور ان کے پیش نظر مارچ میں حکومت نے اپنے شہریوں کے لیے دنیا کے دیگر ممالک کے لیے سفر کرنے پہ پابندیوں کی ہدایات کی تھی، اور انہیں کہا تھا کہ غیر ضروری سفر نہ کیا جائے، اور اس حوالے سے جو پینڈیمک لا تھا اس کا نفاذ کیا گیا تھا۔ لیکن اب چونکہ سویڈن میں 29 سپتمبر سے یعنی بدھ کے روز سے یہ جو پابندیاں ختم کی جا رہی ہیں، اور ساتھ ہی 1 اکتوبر سے سویڈن کے شہریوں کے لیے دنیا کے دیگر ممالک کے سفر پہ عائد جو پابندیاں تھیں ان کی جو حکومت نے ہدایات جاری کی تھیں اب وہ ختم کی جا رہی ہیں۔ اگرچہ سویڈن کی پارلیمنٹ نے یہ جو پینڈیمک لا ہے اس میں 4 ماہ کی توسیع کر دی ہے، اور حکومت کو دسمبر تک اختیارات حاصل ہیں کہ وہ پابندیاں عائد کر سکتی ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پہ کرونا کی صورتحال جو ہے وہ پوری طرح قابو میں ہے، ویکسینیشن جو ہے وہ جاری ہے، تو اس حوالے سے حکومت نے اب تو 29 سپتمبر سے وہ تمام پابندیاں اور جو اجتماعات ہونے تھے ان پہ جو ریسٹرکشنز تھی وہ اب ختم کر دی ہیں، بلکہ اب بڑے اجتماعات میں جانے کے لیے کرونا کا جو ویکسین کا سرٹیفکیٹ ہے اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا 1 اکتوبر سے سویڈن شہری جو ہیں وہ ان کو دنیا کے دیگر ممالک کے لیے غیر ضروری سفر کے لیے یا پرائیویٹ سفر کے لیے جو پابندیاں عائد کی تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب حکومت جو ہے وہ ریسٹرکشن نافذ کر دیتی ہے، ہدایت کر دیتی ہے کہ آپ سویڈن سے باہر نہیں جا سکتے، تو خدا نخواستہ وہاں اگر آپ کو سویڈش حکومت کی کوئی ضرورت پڑ جائے، کسی مسئلے میں آپ پھنس جائیں، آپ کی جو ہیلتھ انشورنس ہے وہ یا آپ کی گھر کی جو انشورنس ہے وہ وہاں پہ آپ کو تحفظ فراہم نہیں کرتی، یعنی آپ کی کسی قسم کی جو انشورنس ہے یا سویڈن کا قانون ہے یا حکومت ہے وہ آپ کے لیے وہاں پہ جو ہے وہ مددگار نہیں ہوں گے۔ لیکن اب چونکہ یہ 1 اکتوبر سے یہ پابندیاں ختم ہو رہی ہیں تو اب جو ہے وہ جہاں مرضی سفر کیا جائے اس میں یہ حکومت کی طرف سے یا آپ کی جو انشورنس ہیں وہ بالکل لاگو ہوں گی۔ بعض ممالک کے لیے سویڈن کی وزارت خارجہ نے اگرچہ کچھ ریسٹرکشنز رکھی ہوئی ہیں جو ان سے رابطہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وہ لوگ جو سویڈن میں اسائلم کے لیے آ رہے ہیں اس کے لیے حکومت جو ہے وہ کوئی طریقہ کار میں تبدیلی جو ہے وہ لا رہی ہے۔ اس تبدیلی کا جو بنیادی نکات یہ ہیں کہ اسائلم کے لیے جو لوگ سویڈن میں آئیں گے ان کو ابتدائی طور پہ جو حکومت کی جانب سے بنائے گئے مائیگریشن سینٹرز ہیں وہاں پہ ہی رہائش رکھنا ہوگی، اور ان کو وہاں پہ جتنے بھی ان کا انٹرویو یا جو بھی ان کا پروسیس ہے ان میں ان تمام سرگرمیوں میں ان کو ایکٹیولی آنا ہوگا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کا جو ہے وہ فیصلہ جلد از جلد کیا جائے، ان کے پروسیس کو جو ہے وہ زیادہ ان کو فلیکسیبلٹی گورنمنٹ کے لیے ہو، اور دوسرا اس دوران وہاں پہ جو حکومت کی جانب سے جو ان کے لیے ایکٹیویٹیز سرگرمیاں بنائی جائیں گی، عموماً اس میں زبان کا سیکھنا ہو سکتا ہے، یا سویڈن کی معاشرے کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ ہو سکتی ہیں، یا ان سے کوئی اس طرح کا اور کوئی مفید کام جس میں وہ مصروف ہوں وہ لیا جا سکتا ہے۔ تو ان کو جب وہ مائیگریشن سینٹرز میں رہیں گے تو ان کو ان سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا ہوگا، تبھی جا کے ان کو جو گزارا الاؤنس وغیرہ ملتا ہے وہ ملتا ہے۔ عموماً مائیگریشن سینٹرز جو ہوتے ہیں وہاں پہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ کھانا پینا ان کی جانب سے مہیا کیا جاتا ہے، باقی ضروریات زندگی بھی، اور اس کے علاوہ کچھ رقم جو ہے وہ آپ کی جیب خرچ کے طور پہ بھی آپ کو دی جاتی ہے۔ تو ابتدائی طور پہ لوگوں کو اس سینٹر میں رہنا ہوگا، اور اس کے بعد جب ان کا وہ سارا پروسیس مکمل ہو جائے گا تو پھر ان کو اجازت ہوگی کہ وہ
اپنے جہاں مرضی سویڈن میں جانا چاہیں، یا اگر ان کو کوئی ملنے والا ہے اس کا ایڈریس دے کے وہ جا سکتے ہیں، اپنی رہائش لے سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ نئے سیاسی قانون کے جو اس کو پروسیس ہے اسائلم کا، اس میں یہ تبدیلی جو ہے وہ لائی جا رہی ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ پروسیس کو جو ہے وہ جلد از جلد نپٹایا جائے، اور لیکن یہ ابھی سے نافذ العمل نہیں ہے۔ اس میں کچھ حصہ تو اس سال اکتوبر سے نافذ ہو جائے گا، کہ یعنی جب وہ سینٹرز میں ہوں گے ان کو ان ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا ہوگا، لیکن جو اس کا کچھ حصہ اگلے سال جو ہے وہ مئی سے نافذ ہوگا، اور مکمل طور پہ جو انکوائری کمیٹی ہے وہ تمام اس کی جو تفصیلات کا جائزہ لے کے جو حتمی کہہ لیں وہ فیصلہ ہے، وہ تو ابھی اس میں سال ڈیڑھ لگے گا، بلکہ یہ فروری 2023 میں کہیں جا کے ہوگا۔ تو یہ یہاں پہ سویڈن سے اپڈیٹس تھی۔ مزید سویڈن کی جو خبریں ہیں، یہاں کے حالات ہیں، اپڈیٹس ہیں، وہ بہت جلد آپ کو سویڈن کی ڈائری کی صورت میں پیش کی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔